نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا سیدی یا مرشدی یا سیدنا نبی اللہ یا رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کا اپنا ارشد نعیم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کینیڈا میں تحریک تحفظ ختم نبوت کام کر رہی ہے اور اس کا سراسر تعلق کینیڈا کے عوام، کینیڈا کی پارلیمان، کینیڈا کی سرزمین اور کینیڈا کی اعلیٰ معزز عدالتوں سے ہے۔ ہمیں دوستوں نے اس تحریک کی سربراہی کی ذمہ داری دی ہے، تو آج ہم آپ سے تحریک تحفظ ختم نبوت کینیڈا کے سربراہ کی حیثیت سے مخاطب ہیں۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا گو ہیں، اور آپ خواتین و حضرات بھی دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس عہدے، اس ذمہ داری کے تقاضوں سے احسن طریقے پر ادائیگی کرنے کے قابل بنائے اور ہم اپنی ذمہ داریوں سے اچھی طرح عہدہ برا ہو سکیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ تحریک تحفظ ختم نبوت کینیڈا کی حکومت کینیڈا سے رجسٹریشن اور کینیڈا کے ایک مالیاتی ادارے میں بینک اکاؤنٹ کی ترتیب شروع ہو جانے کے بعد، جہاں بہت سارے احباب عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پاسداران اہل بیت علیہم اجمعین ہم سے رابطہ کر رہے ہیں اور دام درہم سخن ہم سے تعاون فرما رہے ہیں، وہیں ہمیں، ہماری ٹیم کو، ہمارے دوست و احباب کو، جن میں بالخصوص ایس اے چودھری صاحب وغیرہ اور دوسرے کئی احباب شامل ہیں، خود ہمیں دھمکی آمیز فون کالز اور ہمارے اپنے جو نجی پرسنل جو مالیاتی اداروں کے مختلف اکاؤنٹس ہیں، ان کو ہیک کرنے، ان میں گھسنے کی سازشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ خواتین و حضرات، ہماری آج کی اس گفتگو کا موضوع کچھ اور نہیں ہے بلکہ یہ پایا جانے والا تاثر کہ ہم کینیڈا میں قادیانیوں کو کافر، ہم دوبارہ لفظ استعمال کریں گے کافر، اور یہ ہمارے جو دشمنان ہیں یا منافقین جو مسلمانوں کی صف میں داخل ہو گئے ہیں، وہ حضرات یہ مہم ہمارے خلاف کینیڈا میں چلا رہے ہیں کہ ہم قادیانیوں کو خاکم بدہن خدا نخواستہ کینیڈا میں کافر قرار دلانا چاہتے ہیں، جبکہ یہ ہماری انتہائی پرامن، مہذب اور شائستہ تحریک تحفظ ختم نبوت کینیڈا کے انتہائی بنیادی اصولوں کے برملا کھلی خلاف ورزی ہے۔ ہماری اس تحریک کا مقصد کسی کو کوئی کافر یا مسلمان قرار دلوانا نہیں ہے، بلکہ ہماری اس تحریک کا مقصد قادیانیوں کو اسلامی شناخت کے استعمال سے روکنا ہے۔ نیز دنیا بھر میں کہیں بھی کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی اصلاح پسند تنظیم ہو، کوئی امن پسند تنظیم ہو، کوئی دہشت گرد تنظیم ہو،
ہمارا کسی بھی تنظیم سے دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی علاقے میں قطعی کوئی تعلق نہیں ہے. ہم سے مختلف یوٹیوب چینلز کے حضرات مہربانی فرما رہے ہیں، احسان فرماتے ہوئے وہ اپنی اپنی نشریات میں ہمیں وقت دے رہے ہیں، اور دیگر بہت سارے ممالک سے عطیات یا تحائف ہمیں موصول ہو رہے ہیں. تو یہ ہمارے وہ محبت کرنے والے لوگ ہیں جو انتہائی پرامن لوگ ہیں. ان کا کسی طرح کی دہشت گردی سے، کسی طرح کی مار کاٹ سے، کسی طرح کے تشدد سے اور کسی کے خلاف نفرت کا قطعی کوئی ان کا تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ہم لوگوں کا تعلق ہے. تو ہم اپنے قادیانی بہن بھائیوں کو بالخصوص، اور اپنے جو ہمارے فیلو کینیڈین سٹیزنز ہیں، اپنے مقامی کینیڈین افراد، عوام الناس کے لیے بھی ہم یہ عرض کرتے چلیں کہ ہمارا قطعی کوئی تعلق، کوئی کینیڈا کی امن کی فضا میں کوئی نفرت پھیلانا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اپنے حقوق کا ہم تحفظ کر رہے ہیں. کینیڈا کا آئین اور قانون جس طرح قادیانیوں کو تمام حقوق دیتا ہے، اسی طرح ہم مسلمانوں کو بھی اور دیگر مذہبی گروپوں کو، دیگر لسانی گروپوں کو، دیگر رنگ و نسل اور علاقائی بنیادوں پر پائے جانے والے گروپوں کو، گروہوں کو بالکل وہی برابر کے اختیارات دیتا ہے جو قادیانیوں کو بھی حاصل ہیں. تو اس میں قادیانیوں کو یہ بلا وجہ کا ڈھول پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کینیڈا کی پرامن فضا کو مسموم کرنا چاہتے ہیں، کوئی یہاں دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور خلاف کینیڈا کے آئین اور قانون کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. قطعی نہیں. ہم مکمل اور پتھر پر لکیر کی طرح ڈنکے کی چوٹ پر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم انتہائی پرامن تحریک چلا رہے ہیں، اور اس تحریک کی ساری جو ہے انتظامی ذمہ داری اور ترجمان کی ذمہ داری وہ صغیر احمد چودھری المعروف SA چودھری صاحب کی ہے. ان کے علاوہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی حوالے سے، کسی بھی ذریعے سے ہمارے تعلق سے کوئی بھی اچھی یا بری بات کرتا ہے، اس کا وہ خود ذمہ دار ہوگا. ہم سے اس کا یا ہماری تحریک تحفظ ختم نبوت کینیڈا سے قطعی کوئی تعلق نہ ہوگا. جو بھی ہماری طرف سے بات کی جائے گی، چاہے میڈیا میں کی جائے، چاہے پارلیمان میں کی جائے، چاہے عدالتوں میں کی جائے، یقیناً ہم دنیا بھر سے علماء کرام کو مدعو کریں گے اس سلسلے میں کہ وہ مسلمانوں کا مقدمہ پیش کریں، چاہے وہ معاملہ ہمیں پارلیمان میں بحث کرنا ہو یا چاہے عدالتوں میں پیش کرنا ہو. یقیناً اس وقت ہم دنیا بھر سے مفتیان کرام کو اور علماء کرام کو بلائیں گے جو ہماری ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ہماری فہرست پر شامل ہیں. لیکن بنیادی طور پر تمام تر 100% ذمہ داری انتظام و انصرام کی اور ترجمانی کی، تحریک تحفظ ختم نبوت کینیڈا کی طرف سے بات کرنے کی ذمہ داری صغیر احمد چودھری صاحب المعروف SA چودھری صاحب کی ہے. تو بس یہی ایک بات تھی جو ہم انتہائی صراحت اور وضاحت کے ساتھ یہاں پیش کرنا چاہتے تھے، اور ہمیں اس بات سے قطعی کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہے کہ قادیانی حضرات کینیڈا میں کیوں رہ رہے ہیں. یقیناً کینیڈا ہم سب کا ملک ہے، ہم ان کے بنیادی حقوق کا مکمل احترام کرتے ہیں اور انہیں اس بات کی یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ ہماری اس تحریک کا مقصد قطعی ان کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کا تحفظ کرنا ہے، اور بنیادی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہا علیہم اجمعین، اہل بیت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزت و ناموس پر پہرے داری اور چوکیداری کرنے کا ہے۔ امید ہے کہ ہماری اتنی وضاحت کافی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔